الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما وفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ الحمدللہ عز وجل آج مسلم شریف کا دوسرا درس ہے، اور درس ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ اسناد کے حوالے سے ہے، اور سب سے پہلا جو باب کا نام ہے وہ یہ ہے کہ ان الاسناد من الدین، کہ اسناد جو ہے، سند جو ہے وہ دین میں سے ہے، کیونکہ دین کی جو پختگی ہم تک پہنچی ہے اور جو ہم آنکھیں بند کر کے دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ اسناد کی بدولت ہے، کیونکہ بہتر اور درست اسناد کے ذریعے سے جب دین ہم تک پہنچا، جب روایات ہم تک پہنچی، قرآن پاک ہم تک پہنچا، تو اس وجہ سے ہم کھلے دل کے ساتھ اور کامل اور یقین ایمان کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں کہ جو چیز بھی ہمیں ملی ہے، ہم تک پہنچی ہے، وہ حق ہے اور حق ہے، اور اس چیز کے اندر ہمارے علماء اہل سنت، جو ہمارے اس وقت کے علماء تھے، جو مجتہدین تھے، جو محدثین تھے اور اصحاب جرح و تعدیل تھے، یہ ان کا انتہائی عظیم شان کارنامہ ہے، ان کی دن رات کی محنتیں ہیں، ان کے سفر حضر کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے یہ ساری محنتیں کر کے اور سند کے ذریعے سے دین کو اتنا مضبوط، اتھینٹک اور مستند اور با اعتماد بنایا کہ آج ہم دین کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے پہلوں نے، ہمارے بزرگ اور اسلاف نے اس حوالے سے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں ان کو سقیم اور موضوع باتوں سے پاک کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، تو اس وجہ سے سند کی جو ہے وہ اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد جو ہے وہ دین سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو پھر جو بھی چاہتا وہ کہہ دیتا، یعنی کوئی بھی شخص جو بھی بات کہنا چاہتا وہ کہہ دیتا، اور اس کی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کوئی ایسی گرفت کی بات نہ ہوتی اگر سند نہ ہوتی۔ جس طرح کہ اہل تشیع جو ہیں، جو شیعہ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے برا اور سب سے جھوٹا جو مذہب ہے وہ اہل تشیع کا مذہب ہے، کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک جو ہے، جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اسناد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی بات کر دے تو پھر اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک بھی ان کی طرف سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی بھی امام کا حوالہ پیش کر دیتا ہے، کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، تو اب اس سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ امام نے یہ بات کہاں پر کہی ہے، کس نے اس بات کو روایت کیا، کیونکہ کوئی بھی شخص اماموں کے اوپر جھوٹ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، بس امام کا نام لے لیا مطلب اس نے یہ سچی کہہ رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ اہل تشیع کے دین کے اندر تقریباً 100 میں سے 99% باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے سند کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے، اور اسی حوالے سے یہ باب ہے، اور بڑی کثیر روایت احادیث جو ہیں وہ ابھی سند کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ باب بیان ان الاسناد من الدین وان الروایت لا تكون الا عن الثقۃ، کہ اسناد جو وہ دین کا حصہ ہے اور صرف ثقہ راویوں سے نقل کی جائے گی، ان کے علاوہ سے روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ روایت ہے حدثنا حسن بن ربیع حدثنا حماد بن زید عن ایوب وهشام عن محمد حدثنا فضیل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسین عن هشام عن محمد بن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ علم، یعنی کہ علم حدیث جو ہے یہ دین کی اصل ہے، یہ دین ہے، لہٰذا اس بات کو دیکھ لو، فنظرو، اس بات کے اندر خوب غور و فکر کرو، امن تاخذون دینکم، کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، تو یہی اسناد ہے کہ جو جس سے سند لے رہا ہے، دین کی کوئی بات لے رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے یہ بات لے رہا ہے، اور اسی وجہ سے صاحب جرح و تعدیل جو ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اس بات پر بڑی بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ اس صاحب نے اس صاحب سے جو روایت لی ہے
تو کیا واقعی میں ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہے؟ اور ان دونوں کی اپنی حالت کیسی ہے دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی؟ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ فنظروا امن تاخذون دینکم، کہ تم دیکھ لو کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو۔ اگلی حدیث ہے حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عاصم الاحولی عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں صحابہ کرام اور تابعین عظام جو ہیں وہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ وہ اسناد کے بارے میں تحقیق نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنے پیدا ہوئے تو اہل علم نے یہ تحقیق کرنا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اپنی سند کے راویوں کے بارے میں بتاؤ، کہ جس سے تم نے یہ بات نقل کی ہے اس نقل کرنے والوں کی جو پوری ترتیب ہے، جو پوری لائن ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو اگر وہ راوی اہل سنت ہوتا تو اس کی روایت قبول کر لی جاتی، اور اگر وہ بدعتی ہوتا تو اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی، اس کو اخذ نہیں کیا جاتا۔ اگلی روایت حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی اخبرنا عیسیٰ وهو ابن یونس حدثنا الاوزاعی عن سلیمان بن موسیٰ قال لقیت طاووسا فقلت حدثني فلان کیت وکیت قال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات طاؤس سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں صاحب نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، تو طاؤس بولے اگر وہ شخص مستند ہے ملیئن، اگر تمہارا صاحب تمہیں یہ حدیث بیان کرنے والا مستند ہے تو اس کی روایت کو فخذ عنہ، تو اس سے روایت لے لو، یعنی قبول کر لو۔ اگلی روایت ہے وحدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی اخبرنا مروان یعنی ابن محمد دمشقی حدثنا سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسیٰ قال قلت لطاؤس ان فلانا حدثني بکذا وکذا قال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه۔ تو یہ پہلی حدیث کی مثل ہے۔ حدثنا نصر بن علی الجہدمی حدثنا الاسمعی عن ابن ابی الزناد عن ابیہ قال ادرکت بالمدینة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحدیث یقال لیس من اہلہ، کہ ابو زناد اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں 100 ایسے افراد کو پایا جو سب نیک لوگ تھے، مأمون جو سب نیک تھے، محفوظ لوگ تھے، لیکن ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، ان سے روایت کو نہیں لیا جاتا تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو صرف جو ہے وہ نیک ہونا سند کے لیے سکہ ہونے کی سند نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مستور الحال ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس سے جھوٹ جو ہے وہ منسوب نہ ہو، بندہ جھوٹا نہ ہو اور فاسق فاجر نہ ہو، اور اس نے جس سے سنا ہے وہ بھی مستند ہو، ان کا آپس میں ملاقات کا وقت جو ہے وہ معلوم ہو کہ ان کی ملاقات آپس میں ہوئی ہے، ان کا ایک شہر کے اندر جمع ہونا یہ جو ہے وہ معلوم ہو کہ یہ جو دونوں راوی ایک شہر کے اندر جمع بھی ہو چکے ہیں، ان کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور ان کا حفظ جو ہے وہ بھی درست تھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے راویوں کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو راوی ہیں ابتدا کے اندر، جوانی کے اندر، ابتدائی ایام کے اندر تو ان کا حافظہ درست تھا، لیکن بعد میں ان کے حافظے کے اندر خلل پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ روایتوں کو من و عن صحیح الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اگلی حدیث ہے حدثني محمد بن ابی عمر المکی حدثنا سفیان حدثني ابو بکر بن خلاد الباہلی واللفظ له قال سمعت سفیان بن عیینۃ عن مسعر قال سمعت سعد بن ابراہیم یقول لا يحدث عن رسول اللہ الا الثقۃ، کہ حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے کہ صرف ثقہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ روایت کریں، کہ صرف وہی روایت کریں، ان کے علاوہ کوئی اور روایت نہ کریں۔ وحدثني محمد بن عبد الله بن قوزاد من أهل مروى قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ روایت میں نے ابتدا میں تمہید کے اندر بیان کر دی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول ہے کہ اسناد جو وہ دین سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جو بات چاہتا وہ کہہ دیتا، تو یہ اسناد ہے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات بیان نہیں کر سکتا، بلکہ وہی چیز بیان کی جائے گی کہ جو روایت کے طور پر سنی گئی ہو۔
قال وقال محمد بن عبد الله وحدثني العباس بن ابي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بين وبين القوم القوائم یعنی الاسناد. حضرت عبداللہ فرماتے کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان سکون یعنی حدیث کی سند حائل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ حدیث کی سند حائل ضروری ہے. قال محمد سمعت ابا اسحاق ابراہیم ابن عیسی الطالقانی قال قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا ابا اسحاق امن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة. امن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. امن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا اسحاق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي مفاوز تنقطع فيها آناق المطی ولكن ليس في الصدقة اختلاف. حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا اے ابو عبد الرحمن، حدیث میں منقول ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کرنے میں یہ بات شامل ہے کہ تم اپنی نماز کے ہمراہ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ہمراہ اپنے والدین کے لیے بھی روزہ رکھو. تو حضرت عبداللہ نے دریافت کیا اے ابو اسحاق یہ روایت کس سے منقول ہے، یعنی آپ نے کس سے لی؟ امن ھذا؟ تو میں نے کہا شہاب بن خراج سے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے. پھر کہا کہ امن کہ انہوں نے کس سے روایت کیا؟ میں جواب دیا حجاج بن دینار سے. عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ثقۃ، یہ بھی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں. انہوں نے کس سے روایت کیا؟ تو میں جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نقل کیے کہ یہ جو عبداللہ بن مبارک ہیں وہ روایت کرتے نبی پاک سے. تو عبداللہ بن مبارک بولے کہ اے ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان خاصاً طویل زمانہ ہے، ایک اچھا خاصا زمانہ ہے، مفاوض یعنی کہ بڑا زمانہ ہے. تو تام صدقے یعنی ایصال ثواب کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صدقہ جو ہے وہ تو حق ہے، بات تو درست ہے، لیکن آپ کی جو سند ہے وہ سند جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ سند کی وجہ سے اس خلل کو پہچان لیا. وقال محمد سمعت علی ابن شقیق یقول سمعت عبداللہ ابن المبارک یقول علی رؤوس الناس دعوا حدیث عمرو بن ثابت فانه كان يسب السلف. کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہ بھرے مجموعے کے اندر یعنی ایک عوام کے اندر، رؤوس الناس، رؤوس کہتے ہیں سر کو، تو لوگوں کے سامنے لوگوں کے مجموعے کے اندر کہا کہ حضرت عمر بن ثابت کی روایت کو ترک کر دو کیونکہ یہ اسلاف کو برا بھلا کہتا ہے. تو جو راوی ہوتے ہیں، جو سند کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اپنے افعال وغیرہ، ان کا اپنا رہن سہن، ان کا اپنا طریقہ کار، ان کا اپنا اسلام کے مطابق ہونا جو ہے وہ اس کی روایت کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. تو انہی کی بات کو لیا جائے گا کہ جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے زیادہ بہتر اور درست ہوں. اگلی روایت ہے حدثني ابو بکر بن نضر بن ابی النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم حدثنا ابو عقیل صاحب بحیۃ قال كنت جالسا عند القاسم بن عبید اللہ ويحيى بن سعید فقال يحيى للقاسم يا ابا محمد انه قبیح على مثلك عظیم ان تسأل عن شيء من امر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج او علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعما ذاك؟ قال لأنك ابن امامي هدى ابن ابي بکر وعمر. قال يقول له القاسم اقبح من ذاك عندما اقل عن الله ان اقول بغير علم او اخذ عن غير ثقة. قال فسكت عما اجابه. حضرت ابو عقیل بیان کرتے ہیں کہ میں قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا. یحییٰ نے قاسم سے کہا اے ابو محمد، آپ جیسے عظیم آدمی کے بارے میں یہ بات باعث شرم ہے کہ آپ سے کسی دینی مسئلے کے بارے میں دریافت کیا جائے، تو سوال کیا جائے تو آپ سے اس مسئلے کا کوئی علم یا حل نہ مل سکے. قاسم نے ان سے دریافت کیا وہ کیوں؟ تو یحییٰ بولے کیونکہ آپ ہدایت کے دو بڑے امام ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد میں سے. تو قاسم نے ان سے کہا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل ملی ہے اس کے نزدیک اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی کہ علم نہ ہونے کے باوجود میں کوئی جواب دوں، علم نہ ہو پھر بھی جواب دوں، یا
او آخذ عن غیر ثقت، یا میں کسی غیر مستند راوی کے حوالے سے کوئی روایت نقل کر دوں تو پھر فسقط فما اجابہ، تو انہوں نے جو اس کو اس جواب سے وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہی حق ہے کہ جب علم نہ ہو تو تب بھی ذکر نہ کیا جائے، اور اگر علم تو کسی چیز کا ہے لیکن وہ بات اتھینٹک نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی بیان نہیں کیا جائے۔ اگلی روایت ہے حدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة فيقول أخبروني عن أبي أقيل صاحب بهية أن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحيى بن سعيد والله إني لعازم أن يكون مثلك وأنت ابن إمام الهدى، يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال اعظم من ذلك والله عند الله وعند من اقل عن الله ان اقول بغیر علم او اخبر عن غیر ثقة قال وشهدهما ابو عقیل یحیی بن المتوکل حین قال ذلك۔ یہ بھی پہلے حدیث سے ملتی جلتی روایت ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ کا فرق ہے کہ ابو عقیل بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے سے کسی نے کوئی سوال کیا جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا اللہ کی قسم یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ آپ جو ہدایت کے پیشواؤں یعنی دو پیشواؤں یعنی حضرت عمر اور حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، آپ سے کوئی سوال کیا جائے اور آپ کو اس کا جواب معلوم نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اور جسے اللہ نے عقل دی ہو اس کے نزدیک اس سے زیادہ بری بات یہ ہوگی، یعنی آپ اس بات پر تان کر رہے ہیں کہ جواب نہیں دیا، بلکہ اس سے زیادہ تو یہ بات بری ہوگی کہ میں علم نہ ہونے کے باوجود کوئی جواب دوں یا کسی غیر مستند شخص کے حوالے سے حدیث بیان کروں۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے اس مکالمے کے دوران ابو عقیل اور ابو یحییٰ بن متوکل بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس میں سے ہمیں بھی بہت کچھ اور بہت ہی کچھ زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ہم بھی جو ہیں وہ ایک مذہبی لوگ ہیں، درس نظامی سے وابستہ ہیں، تو جو ہم نے جانتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، درس نظامی والے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، تو اب بغیر علم کے جواب تو دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح روایتوں کے اندر بھی آیا ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس کے اوپر زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، یا جس طرح بھی روایت کے الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں یہ جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اگر علم ہے اور وہ بھی بالکل معتمد ذریعے سے ہمیں حاصل ہے تو تبھی ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، ورنہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال ہوا ٹھک کر کے جو ہے وہ میٹا اے آئی سے پوچھ لیا جائے، چیٹ جی بی ٹی سے پوچھ لیا جائے، وہ جواب دے دیتا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ جوابات کا مکسچر ہوتا ہے، دیوبندی، شیعہ، سنی، صحیح ہے صحیح نہیں ہے، جو بھی ہے وہ اپنے ایک سسٹم کے مطابق جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے، تو یہ کوئی بھی قابل اعتماد جواب نہیں ہے۔ یا پھر بنوریا کا کوئی فتویٰ ہے، بنوری کا فتویٰ اٹھایا، اس کو کاپی کر دیا کہ بھئی یہ جواب ہے اس کا، تو یہ ہرگز بھی طریقہ نہیں ہے کسی بھی شرعی مسائل کا جواب دینے کا، بلکہ آپ نے پڑھا ہے تو حوالے کے ساتھ بیان کر دیں، نیٹ پر سرچ کر رہے ہیں تو پھر اہل سنت کی ویب سائٹ سے، جس طرح کہ دعوت اسلام کی ویب سائٹ ہے، یا پھر اسی طرح انڈیا سے بریلی شریف کی ویب سائٹ ہے، اگر وہاں سے حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ مسلک کے حق اہل سنت کا جواب ملتا ہے تو وہی جو ہے نا آگے فارورڈ کیا جائے، اس کے علاوہ جوابات دینے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم نے پچھلا باب پڑھا تھا صحیح بخاری شریف کے اندر، تو وہ یا صحیح مسلم شریف کے اندر، تو وہ اسی پر تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، تو شریعت کا ہم کوئی بھی اگر حکم مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ حضور والا آپ اس مسئلے کے اندر کیا کہتے ہیں، بلکہ جو بھی ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ حضور والا اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتے ہیں، تو ہم نے جو جواب دینا ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کے اندر ضرور احتیاط کرنی چاہیے، اگر جواب نہیں ہے تو پھر لا ادری کہنا چاہیے، یہ بھی اس کو بھی آدھا علم کہا گیا ہے۔ اگلی روایت ہے حدثنا عمرو بن علی ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت۔
کہ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے غیر مستند شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب حضرات نے یہی جواب دیا کہ تم اس کے بارے میں یہ بتا دینا کہ وہ مستند نہیں ہے، وہ احادیث مبارکہ، روایتیں وغیرہ نقل کرنے کے لائق نہیں، اس قابل وہ نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے وحدثنا عبید اللہ بن سعید قال سمعت النضر یقول سئل ابن عون عن حدیث لشہر وهو قائم على اسقفة الباب فقال ان شہر نزکوه قال مسلم قال ابو الحسین مسلم ابن الحجاج رحمہ اللہ یقول اخذته السنة الناس تکلموا فیہ۔ حضرت نضر بن عون سے شہر یعنی کہ نامی راوی سے منقول حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا، یہ شہر جو وہ نام تھا ان کا جس سے وہ روایت بیان کی جاتی تھی، کہ وہ اس وقت اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے، وہ بولے علم حدیث کے ماہرین نے شہر کو غیر مستند قرار دیا ہے کہ جو شہر راوی ہیں وہ مستند راوی نہیں ہے، انہوں نے شہر کو غیر مستند قرار دیا ہے۔ اور امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں یعنی علم حدیث کے ماہرین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اگلے حدیث ہے وحدثنی حجاج بن الشاعر حدثنا شبابۃ قال شعبۃ وقد لقیت شہر فلم اعتد به، کہ میں نے جو ہے وہ شہر نامی راوی سے ملا لیکن انہیں کسی گنتی میں شمار نہیں کیا، اس کو فلم اعتد به، اس کو کسی گنتی میں ہی میں نہیں لایا۔ حدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاز من أهل مروة قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن قصير أن من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد الله فكنت اذا في مجلس ذکر فيه عباد اثنيت عليه في دينه واقول لا تاخذوا عنه۔ حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال ابي قال عبد الله بن المبارك انتهيت الى شعبة فقال هذا عباد بن قصير فاحذروه۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ عباد بن کثیر جس کے حال سے آپ واقف ہیں وہ عجیب و غریب روایات بیان کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ اس سے احادیث روایات نہ کریں، اسے نہیں لیا کرو، لا تاخذن، اس حدیث نہ لو۔ تو حضرت سفیان نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس کے بعد جس کسی محفل میں عباد کا تذکرہ ہوتا تو میں نے اس کی دینداری کی تعریف کی، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ اس سے احادیث روایت نہ کریں، کہ وہ دیندار تو ہیں، نیک تو ہیں، لیکن روایتوں کے حوالے سے مستند نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ میں شعبہ کے پاس گیا تو وہ بولے عباد بن کثیر کی روایات نقل کرنے سے بچو، اس سے احتراز کیا کرو۔ وحدثنی الفضل بن سہل قال سألت معل الرازی عن محمد بن سعید الذی روى عنه عباد بن کثیر فأخبرني أن عیسی بن یونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب۔ حضرت فضل بن سہل کہتے ہیں کہ میں نے معلّہ راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں دریافت کیا جن سے عباد بن کثیر نے احادیث روایت کی ہیں، تو انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کا یہ بیان نقل سنایا کہ میں یعنی محمد بن سعید کے دروازے پر پہنچا تو سفیان بھی وہاں موجود تھے، جب وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے ابن سعید کے بارے میں یعنی محمد بن سعید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ کذاب ہے۔ تو چونکہ جو عباد ہے وہ جس سے روایت کرتے ہیں محمد بن سعید، ان کے بارے میں جو ہے یہ قول ہے کہ وہ کذاب ہے، تو اس وجہ سے محمد بن عباد کی بھی روایتوں کو نہیں لیا جاتا، ان کی روایت کو آگے لینے سے بھی جو ہے وہ احتراز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگلی حدیث ہے وحدثني محمد بن ابي الطاب قال اخبرني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطاني عن ابيه قال لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث۔ قال ابن ابي الطاب
فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألت عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منه في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. یحییٰ بن سعید قطان اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ یعنی احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اور ابن ابی عتاب کہتے ہیں کہ میری ملاقات یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے محمد بن یحییٰ سے ہوئی تو میں نے اس سے اس قول کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ نیک لوگ جو ہیں کیونکہ ان کا پالا جو ہے وہ روایتوں سے احادیث سے اسناد سے زیادہ پڑتا ہے تو پھر ان کا جھوٹا ہونا جو ہے اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ جان بوجھ کر نہ بھی کریں لیکن جانے انجانے کے اندر اگر ان سے جھوٹ واقع ہوتا ہے تو پھر وہ احادیث کے بارے میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کسی کے صرف نیک ہونے کی وجہ سے اس سے روایت کو نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے بارے میں دیگر بھی احوال دیکھے جائیں گے. اس کے بارے میں جو ہے وہ اصحاب جرح و تعدیل کے اقوال کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. اگلی روایت ہے حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني الخليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مقهول فأخذ البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. حضرت خلیفہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے غالب بن عبداللہ کے یہاں گیا تو انہوں نے مجھے مکحول کے حوالے سے احادیث کی املا کروانا شروع کر دی کہ وہ مجھے روایت بیان کرتے کہ حدثنی مقول، یہ حدیث مجھے مقول نے بیان کی، یہ حدیث مجھے مقول نے بیان کی. لیکن جب ان کو جو ہے اس دوران پیشاب کی حاجت پیش آئی، وہ پیشاب کرنے چلے گئے تو پھر جو ہے ان کا جو رجسٹر تھا میں نے اس کو دیکھا تو اس میں ابان کے حوالے سے روایت موجود تھی تو میں نے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا کہ اس کے اندر حضرت ابان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود تھی. حضرت ابان نے کسی اور سے روایت کی تھی تو جو ان کا یہ اور وہ جو ہے وہ صرف مقول سے بیان کر رہے تھے حالانکہ مقول کا وہاں پر نام ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ ان کو چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے. قال وسمعت الحسن بن علی الحلوانی یقول رأيت في كتاب عفان حدیث هشام ابی المقدام حدیث عمر بن عبد العزیز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان انهم يقولون هشام سمعه عن محمد بن كعب فقال انما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد انه سمعه عن محمد. کہ میں نے حسن بن علی الحلوانی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے عفان کی کتاب میں ہشام ابو المقدام کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روایت دیکھی کہ جس کی سند ہشام نے یوں بیان کی تھی کہ مجھے یحییٰ بن فلان جو ہے نامی ایک شخص نے محمد بن کعب کے حوالے سے یہ روایت سنائی ہے. کہ حسن بن علی کہتے ہیں میں نے عفان سے کہا لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہشام نے یہ روایت محمد بن کعب سے براہ راست سنی ہے جبکہ آپ جو ہے وہ محمد بن کعب سے جو براہ راست ان کو ذکر نہیں کر رہے. تو عفان نے جواب دیا کہ اس حدیث کے حوالے سے کچھ الجھاؤ موجود ہے کیونکہ ہشام پہلے یحییٰ کے حوالے سے محمد بن کعب کی روایت نقل کرتا تھا پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے یہ روایت محمد بن کعب سے سنی ہے تو اس وجہ سے پھر اس کے اندر الجھن پیدا ہوئی. جو انہوں نے سنی تھی روایتوں کے حوالے سے سند کی ایک ترتیب جو انہوں نے سنی تھی وہ ان کی ترتیب سے مختلف تھی. اگلی روایت ہے حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه في يدك منه. قال ابن قهزاد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست فيه مجلسا فجعلت أستحيي من أصحابي
ان یرونی جالسا معه کرہ حدیثہ۔ حضرت عبداللہ بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا وہ صاحب کون ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول یہ حدیث روایت کی ہے کہ عید الفطر کے دن تحائف کا تبادلہ ہونا چاہیے، کہ ایک دوسرے کو تحائف دینے چاہیے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ سلیمان بن حجاج وہ شخص ہے کہ جن سے جو ہے وہ یہ روایت کو نقل کرتے ہیں، کہ میں اس کے حوالے سے تمہارے سامنے جو روایت بیان کروں تم بھی اس کی تحقیق کر لینا۔ اور عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں نے درہم سے کم مقدار میں کپڑے یا جسم پر لگا ہوا خون معاف ہے، جس طرح کہ نجاست غلیظہ کا حکم ہے کہ اگر وہ درہم سے زیادہ ہو تو اس کو پاک کرنا فرض، درہم کے برابر تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، درہم کی مقدار سے کم ہو تو پھر اگر اس کے اندر نماز ادا کر لی تو نماز جو ہے وہ درست ہے، لیکن اس کو صاف کر لینا سنت ہے، مستحب ہے۔ تو یہ روایت نقل کرنے والے صاحب روح بن غطیف کو ایک جگہ بیٹھ کر احادیث بیان کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر مجھے یہ سوچ کر شرم آنے لگی کہ کہیں میرے ساتھی مجھے اس کے پاس بیٹھا ہوا نہ دیکھ لے، کیونکہ اس کی روایات ناپسند ہوتی، یعنی انہیں مستند عوام کے اندر نہیں سمجھا جاتا۔ اگلی روایت حدثنی ابن حزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفیان عن عبد الله ابن المبارک قال بقیت صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن اقبل وادبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ بقیہ سچا آدمی ہے، صدوق اللسان زبان کا سچا ہے، لیکن جو ہے وہ ہر طرح کے شخص سے روایت قبول کرتا ہے، من امن اس سے بھی، من اقبل جو آئے و ادبر یعنی ہر آنے جانے والے آدمی سے وہ روایت کو لے لیتے ہیں، اگرچہ زبان کے سچے ہیں لیکن اس وجہ سے ان کی روایت کے اندر اعتماد نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث العاور الحمداني وكان کذابا۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ حارث عاور حمدانی نے مجھے احادیث سنائی لیکن وہ کذاب ہے۔ اگلی روایت حدثنا ابو عامر عبداللہ ابن براد الاشعری حدثني ابو اسامة عن مفضل عن مغیرة قال سمعت الشعبی یقول حدثني الحارث العاور وهو يشهد انه احد الكاذبین۔ کہ مغیرہ کہتے ہیں میں نے شعبی کو یہ کہتے سنا کہ حارث عاور نے مجھے احادیث سنائی ہیں، لیکن شعبی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو اگرچہ وہ ان کے راوی ہیں، ان سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، لیکن پھر سند کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں۔ اگر ان کو وہ کذاب لگتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کا کذاب ہونے کو بھی بیان کر دیا، اور یہ کوئی غیبت نہیں ہے کہ جس کے اوپر گناہ ہو اور بندہ گناہ گار ہو جائے، بلکہ یہ تو دین کی جو ہے حفاظت کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے صاحب جرح و تعدیل جو ہے وہ راوی کے بارے میں ان کو جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ اس کو آگے بیان فرما دیتے ہیں۔ اگلی روایت حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراہیم قال القمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحی اشد۔ حضرت القمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے 2 برس میں قرآن پاک حفظ کر لیا، 2 سال کے عرصے میں قرآن پاک کو پڑھ لیا، یاد کر لیا۔ تو حضرت حارث بولے کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے، یعنی وہی احادیث یاد کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ وہی سے مراد یہاں پر احادیث مبارکہ ہے، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو فرمان ہے وہ بھی وہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اس وجہ سے احادیث مبارکہ کو یہاں پر وحی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنا آسان ہے لیکن احادیث مبارکہ کو یاد کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اگلی روایت ہے وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا احمد یعنی ابن یونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن ابراہیم ان الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحی في 2 او قال والوحی في 3 سنين والقرآن في 2 حارث کہتے ہیں میں نے 3 سال میں قرآن سیکھا اور 2 سال میں حدیث کا علم حاصل کیا، اور راوی کہتے ہیں یا شاید اس نے یہ کہا کہ میں نے 3 سال میں حدیث کا علم حاصل کیا اور 2 سال میں قرآن سیکھا۔ کہ قرآن پاک کے سیکھنے کے اندر کم وقت لگا لیکن احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کے اندر زیادہ وقت لگا، کہ قرآن پاک کو سیکھنا آسان ہے اور قرآن پاک کا یہ معجزہ بھی ہے کہ وہ یاد کرنے سے جلدی یاد ہو جاتا ہے، لیکن احادیث مبارکہ کو جمع کرنے، یاد کرنے، ان کی سند وغیرہ کو پہچاننے کے اندر پھر بڑا وقت درکار ہوتا ہے اور بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اگلی روایت ہے حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني احمد وهو ابن یونس حدثنا زائدة عن منصور والمغیرة عن ابراہیم ان الحارث اتهم، کہ حارث جو ہے
ان پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حمزة الزياتي قال سمع مرة الحمداني عن الحارث من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وحس الحارث بالشر فذهب۔ حمزہ بیان فرماتے ہیں کہ مرہ حمدانی نے حارث سے کوئی روایت کوئی بات سنی تو اس سے کہا کہ تم یہیں دروازے کے پاس بیٹھے رہو، اقعد بالباب۔ اور پھر مرہ اپنے گھر میں گئے اور تلوار نکالی، لیکن حارث کو خطرے کا اندازہ ہو گیا تو اس لیے وہ فذهب، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شر کا معنی یہاں پر خطرہ، اندیشہ، تو جب ان کو اپنے اوپر خطرہ لاحق ہوا تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ وحدثني عبید اللہ ابن سعید حدثنا عبد الرحمن یعنی ابن مہدی حدثنا حماد بن زید عن ابن عون قال لنا ابراہیم ایاکم والمغیرة بن سعید وابا عبد الرحیم فانہما کذابان۔ ابن عون کہتے ہیں کہ ابراہیم نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے احادیث روایت کرنے سے احتراز کیا کرو، بچا کرو، ایاکم فانہما کذابان، کہ وہ دونوں کذاب ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگلی روایت حدثنا ابو کامل جہدری حدثنا حماد وهو ابن زید قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي ابا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة ايفاء فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير ابي الاحوص واياكم والشقيق قال وكان الشقيق هذا يرى راي الخوارج وليس بابي وائل۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ہم ابو عبد الرحمن سلمی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان دنوں ہم نوجوان تھے، وہ ہمیں ہدایت کرتے تھے کہ ابو الاحوص کے علاوہ کسی اور قصہ گو کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا، کوئی ایسا کسی اور ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھنا کہ جو قصے بیان کرنے والا ہو، اور بطور خاص شقیق سے روایت نقل کرنے سے جو ہے وہ بچنا۔ کہ عاصم کہتے ہیں کہ شقیق جو ہے وہ خارجیوں کے نظریات رکھتے ہیں، ان کی جو رائے ہے وہ خوارج کی رائے کے مطابق ہوتی ہے، اور لیکن جس کی یہ وہ شقیق نہیں کہ جس کی کنیت ابو وائل ہے، تو ابو وائل وہ شقیق نہیں بلکہ اس کے علاوہ شقیق ہے کہ جس کی رائے جو ہے وہ خوارج کی رائے کے مطابق ہوتی ہے، تو اس سے روایت کرنے سے بچا کرو۔ حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازی قال سمعت جریرا یقول لقیت جابر بن یزید الجعفی فلم اکتب عنہ کان یؤمن بالرجعۃ، کہ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید جعفی سے ملاقات کی، میں ان سے ملا، لیکن اس کی کسی بھی روایت کو میں نے نہیں لکھا، کیونکہ وہ رجعت کا قصیدہ رکھتے تھے، اس کا ایمان اس پر یقین رکھتے تھے۔ اگلی روایت حدثنا حسن الحلوانی حدثنا یحییٰ بن آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن یزید قبل ان یحدث ما احدث، حضرت جابر بن یزید نے بد عقیدہ ہونے سے پہلے ہمیں احادیث سنائی، تو جو ان کی عقیدے کے اندر خلل آنے سے پہلے روایت تھی تو وہ روایت تو قبول کی جائیں گی، لیکن جب عقیدے کے اندر خلل واقع ہو گیا تو اس کے بعد کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر اس سے راوی کا بھی حال معلوم ہو گیا کہ ابتدائی زمانہ کے اندر جو ہے وہ خوش عقیدہ تھے، لیکن اس کے بعد ان کے عقائد کے اندر خلل واقع ہو گیا۔ اگلی روایت ہے وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل ان يظهر ما اظهر فلما اظهر ما اظهر اتهمه الناس بحديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما اظهر قال الايمان بالرجعة۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جابر کی بدعقیدگی سے کے اظہار سے پہلے لوگ ان سے احادیث روایت کرتے تھے، لیکن جب اس نے اپنی بدعقیدگی کا اظہار کیا تو لوگوں نے اس کی نقل کردہ روایت کو مشکوک قرار دیا اور اس کو اس حوالے سے تہمت لگائی، بلکہ بعض نے تو اسے متروک قرار دیا۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ اس نے کس بدعقیدگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ رجعت کے عقیدے پر ایمان رکھنے کا، یعنی ان کی عقیدے کے اندر جو خرابی اور بگاڑ آئی وہ یہ کہ وہ رجعت کے عقیدے پر ایمان رکھا کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے حدثنی حسن الحلوانی حدثنا ابو یحییٰ الحمانی حدثنا قبیصۃ واخوہ
انہما سمع جراح بن ملیح یقول سمعت جابر بن یزید یقول اندی 70,000 حدیث عن ابی جعفر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلھا. کہ جراح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا کہ میرے پاس 70,000 ایسی حدیثیں ہیں جو ساری کی ساری ابو جعفر نے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے نقل کی ہیں. جو امام باقر ہیں ان کو ابو جعفر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے نقل کی ہیں. ایسی میرے پاس 70,000 احادیث مبارکہ موجود ہیں. اگلی بات ہے حدثنی حجاج بن الشاعری حدثنا احمد بن یونس قال سمعت زہیرا یقول قال جابر او سمعت جابر یقول ان عندي ل50,000 حدیث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. اگر جابر کہتے ہیں میرے پاس 50,000 ایسی احادیث موجود ہیں جنہیں میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا. پھر ایک دن اس نے ایک روایت بیان کر بولا یہ ان 50,000 احادیث میں سے ایک حدیث ہے. حدثني ابراہیم بن خالد یشکری قال سمعت ابا الولید یقول سمعت سلام بن ابی مطیع یقول سمعت جابر الجعفی یقول عندي 50,000 حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جابر جعفی کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کی 50,000 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق رکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھنے، زیادہ سے زیادہ ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ نبی الامین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.